نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ طلب العلم الی المہدی الی اللحد، بے شک کہ علم ماں کی گود سے قبر تک حاصل جو حاصل کرنے کا حکم دیا۔ علم کتنا ضروری ہے، کیونکہ جو پہلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں کے ساتھ جو حضرت آدم علیہ السلام کا موازنہ کیا، مقابلہ کیا، علم کا تھا۔ سبحان جب اللہ کیا تعالیٰ آپ نے کیا ابتدا سے بات کر دی آپ نے علم کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرشتوں نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، جب فرشتوں نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ میں ایک انسان بنانے لگا ہوں، انسان بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، کیا ایسا انسان آپ بناؤ گے جو زمین پر دنگا اور فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مالا تعالیٰ کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب کہ جاننے والا نہ جاننے والے سے بہت افضل ہے، بہت مختلف بھی ہے اور بہت افضل بھی ہے۔ تو سبحان اللہ، جاننے والا سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سب سے پہلی جاننے والی۔ بے شک اب اس نے انسان کو علم عطا فرمایا، تو پھر فرشتوں سے کہا کہ کچھ چیزوں کے نام اللہ نے پوچھے کہ یہ چیزیں بتاؤ کیا کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم نہیں جانتے، عاجزی اختیار کر لی، معذرت کر لی، اور یہ کہا کہ یا اللہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے آدم آپ ان چیزوں کے نام بتائیے، تو آدم علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا کہ یا اللہ میں نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کے نام جو اللہ نے پوچھے سے بتا دی۔ سبحان اللہ، جب بتا دیے ان چیزوں کے نام، تو اللہ نے پھر کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ یہ علم میں افضل ہے، آپ یہ علم والا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کر دیا، جھک گئے، عاجزی اختیار کی، اور ایک بے علم آدمی، اس نے ایک بے علم شخصیت متکبر جو تھا، متکبر، اس نے علم کا ہی تو انکار کیا تھا۔ اصل میں علم کا انکار تھا کہ وہ کہتا تھا کہ یا اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، حالانکہ معیار افضلیت کا علم ہے، مٹی یا آگ نہیں۔ اور وہاں پہ یہ تھا کہ حکم ماننا، اصل بات حکم ماننا، تو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم شاید صرف ضرورت ہے، یا چلو پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، نہ بھی پڑھا تو کوئی بات نہیں، علم کس لیے حاصل کرے؟ علم آگہی کے لیے ہے، علم جاننے کے لیے ہے، اور علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ تو ماں کی گود سے علم شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک جب ماں اسے دنیا میں لے کے آتی ہے تو اس دن سے ہی بچہ علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کئی دفعہ کہ یار اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ ماں کی گود سے علم حاصل کرو لحد قبر تک، تو بچہ کیا علم، جو بچہ نہ سمجھ ہے وہ کیا علم حاصل کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے، وہ کیا علم سیکھے گا؟ تو پتہ چلا کہ وہ بھی علم حاصل کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب اس کی ماں کے ہاتھ سے کوئی دوسرا بچہ پکڑ لیتا ہے تو اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اب میں اپنی ماں کے ہاتھوں میں نہیں رہا، کسی اور کے ہاتھوں میں چلا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اس کو یہ علم، اس کو علم میں یہ بات ہے کہ اب یہ دوسرے کے ہاتھ ہیں، یہ میری ماں کے ہاتھ نہیں ہے، یہ وہ جانتا ہے، میں غیروں کے ہاتھ میں چلا، غیروں کے ہاتھ میں۔ اس سے وہ اپنا اظہار بھی کرتا ہے، اپنے علم کا اظہار رو کر کرتا ہے، بول نہیں سکتا، سمجھ سکتا ہے، ایکسپریشن سے کرتا ہے۔ پھر اس سے پیار کریں
تو پیار کے بارے میں اسے علم ہے، محسوس کرتا ہے، وہ مسکراتا ہے. اور اگر اس کو کوئی چیز ناگوار گزرے، اس کو کوئی چیز بھوک لگتی ہے تو اپنی احتیاج کے لیے، ضرورت کے لیے پھر وہ روتا ہے. تو اس کا مطلب اسے علم ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے رونے سے کھانا مل جائے گا، مجھے خوراک مل جائے گی، مجھے ماں دے گی.